الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نجومی سے فال کھلوانا۔ ہمارے یہاں ایک عام طریقہ رائج ہے جو ہمارے شہروں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں تو یہ بہت زیادہ عام بھی ہے، اس کی بڑی شہرت بھی ہے۔ یہ کہ جگہ جگہوں پر نجومی آپ کو ملیں گے، دست شناس ملیں گے، جگہ جگہوں پر بڑے بڑے بورڈ آویزاں ہوں گے، ان پر بڑے بڑے دعوے درج ہوں گے کہ ہر ناممکن کو ممکن بنانا، محبوب تمہارے قدموں میں، قسمت معلوم کرنا، ستاروں کا حال جانیے، کس طرح آپ کا کاروبار کامیاب ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اگر شہر میں سفر کرتے ہیں تو شہر کی بڑی شاہراہوں پر آپ کو یہ ہاتھ دیکھنے والے یعنی دست شناس اور نجومی یہ آپ کو جگہ جگہ پر پردہ لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ بعض لوگوں کا ایک الگ طریقہ ہے، بعض لوگوں کے پاس پرندے ہوتے ہیں، طوطے، خصوصاً انہوں نے ان کو ٹرین کیا ہوتا ہے، تربیت یافتہ طوطے ہوتے ہیں، وہ پنجروں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت سارے لفافے ایسے رکھے ہوتے ہیں اور وہ طوطے کو بولتے ہیں اور طوطا کوئی ایک لفافہ نکال کر لاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت ایسی ہوگی، یعنی کہ طوطے کے ذریعے فال نکلواتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ چکلے ان کے پاس ایک سلیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، چاک سے اس کے اوپر کچھ ڈیزائن بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا یہ معاملہ ابھی ایسا ہوگا، اس میں کامیابی ہوگی، امتحان میں آپ کو ترقی ملے گی۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک عمل کرتے ہیں بھائی علم نجوم کا، کہتے ہیں ہم ستارے دیکھ کر آپ کی کامیابی بتا رہے ہیں، آپ کے ستارے گردش میں ہیں، آپ کا ستارہ اس حال میں ہے تو آپ کا ستارہ یہ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی ایک بالکل باطل من گھڑت چیز ہے۔ اسی طرح ہاتھ دیکھتے ہیں، علم قیافہ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہاتھ دے کر ہاتھ کی لکیروں سے دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے ہاتھ کی لکیریں یہاں جا رہی ہیں، تمہاری یہاں پر شادی کا یہ معاملہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں جو آپ کو بتا رہے ہیں آپ کے مقدر کے بارے میں، آپ کے مستقبل کے بارے میں، تو یہ سارا کا سارا دھوکہ، جھوٹ، فریب ہے۔ اور سب سے سستی فال کیا ہے؟ وہ جو پرندے والی ہے کہ پرندے کے ذریعے لفافہ اٹھواؤ اور اپنی قسمت کو جانو۔ اب کیا ہوتا ہے، بہت سے مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں، پریشان، بے روزگار، مقروض، بیمار، وہ دوسرے شہروں سے کمانے آتے ہیں، سادہ لوگ، یعنی کہ وہ سادہ مزاج ہوتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، بولتے ہیں بھئی ہمارا فال نکلواؤ۔ تو وہ دیکھتے ہیں بھئی تمہاری اچھی قسمت آئے گی، تمہاری بری، تو وہ اسی کے مطابق ایک عقیدہ رکھ لیتے ہیں بھئی ہم کامیاب ہوں گے۔ ان کو بتا دیتے ہیں تمہارا یہاں کام نہیں ہے، تو وہ ہمت ہار کے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں، یہ جو فال نکلوانا، کھلوانا، اس پر یقین کرنا، سخت ترین گناہ حرام ہے۔ ماضی میں کیا اس وقت علم نہیں تھا، نجومی کے پاس گئے، ہاتھ دکھایا، وغیرہ وغیرہ، اس چیز پر آپ کی پکڑ نہیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا، آپ نہ، یعنی کہ آپ نے بغیر کسی قصد کے، عدم توجہ پر، آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا، آپ نے وہ کام کیا۔ لیکن اب تو آپ کو علم ہو گیا، آپ توبہ کر لیں اس معاملے پر اور آگے سے ایسا کوئی کانسیپٹ، ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کریں۔ اب چند حدیث آپ دیکھیں جو اس پر ملاحظہ ہوئی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا، کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس نے اس کی بات سے کوئی بات پوچھی اور اس بات پر یقین بھی کر لیا، تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! کتنی سخت وعید ہے کہ آپ کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی۔ آپ کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن، وہی قسمت کا حال بتانے والا ستاروں کے ذریعے۔ اسی طرح اسی سے ملتے جلتے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، الفاظ ملتے جلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ اس کاہن نے اس کو بتلایا، اس نے اس کی تصدیق کی، یعنی اس کو سچ سمجھا،
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر! کتنی سخت وعید ہے کہ تم اس کی بات کو جب تم نے تصدیق کی تو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا دیا، بات کا انکار کر دیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس غیب کی باتیں دریافت کرنے آیا، اپنا حال جاننے آیا، مستقبل جاننے آیا، پھر اس سے اس نے کوئی بات بھی دریافت کی تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی ہوتی ہے۔ اور اگر اس نجومی نے یعنی نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق بھی کر دی، یعنی دل سے یہ بھی اس کو جان لیا، سچ سمجھ لیا، اس پر یقین کر لیا، تو اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر! تو آپ کے سامنے یہ چند احادیث ہیں جن میں سخت قسم کی تردید اور وعید ہے کہ نجومی کے پاس جانا، اس نجومی میں ہاتھ دیکھنے والے آ جاتے ہیں، ستاروں کا حال بتانے والے آ جاتے ہیں، یعنی ایک چیز جو اللہ نے طے کر رکھی ہے، آپ کا جو مقدر ہے، وہ مستقبل ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں سے دریافت کرنا اور لوگوں کا اس کے بارے میں بتانا، یہ دونوں کام سراسر حرام ہیں، عقیدے کے عین منافی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار ہے، تعلیمات کا انکار ہے۔ ایسی چیزوں سے بچیں، یہ فال نکلوانا طوطے کے ذریعے ہو یا ہاتھ دکھا کر ہو یا عمل کروا کر ہو، یہ جو عاملین بیٹھے ہیں، ڈھونگی عامل، آپ جائیں ان کو کہتے ہیں، آپ ایک عامل میں بھی ان کے پاس گیا، کہتے ہیں نام بتائیں، نام پوچھتے ہیں، باپ کا نام، دادی کا نام وغیرہ وغیرہ۔ بھئی ایک تو چلیں کسی کا علاج کرنا مقصود ہے، اس کا کوئی ان کا کوئی خاص عمل ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، بیماری کا علاج کر رہے ہیں، لیکن کوئی کسی عامل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے میرا مستقبل کے بارے میں بتا دو، میں یہاں رشتہ کر رہا ہوں، یہ لڑکی میرے حق میں ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بھئی یہ اس کے علم میں نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا رشتہ کیسا گزرے گا آگے، اس کا کاروبار کیسے چلے گا، وہ اس کے حق میں اچھی ہوگی یا وہ اس کے حق میں اچھا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ کسی نجومی کا کام نہیں، کسی عامل کا کام نہیں، کسی دست شناس کا کام نہیں، ہاتھ دیکھنے والے کا کام نہیں، اور یہ فراڈیے جو روڈوں کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام نہیں، یہ اللہ کی ذات کا کام ہے، وہی بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے پاس جانا اس کانسیپٹ سے کہ ان سے کوئی بات پوچھیں، یہ بھی سخت گناہ ہے، حرام فعل ہے، عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر اس بات کا تصدیق کرنا اور اس پر عقیدہ رکھنا اور یقین کر لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار ہے۔ تو نجومی وغیرہ ان سے بچنا چاہیے اور ان چیزوں پر توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔